وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت 1 سے 3 حصہ نہم 25:5 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست اور حکیم ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں. وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور جو بھی اللہ نے زمین میں جاندار پھیلائے ہیں ان میں بھی بہت نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک اثیم. تباہی ہے ہر اس جھوٹے گناہگار شخص کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها،
فبشرہ بعذاب علیم، اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر، اپنے انکار پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیات کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیات سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کا وہ مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ان سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا، یعنی بظاہر نیک اعمال کیے، وہ کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کے وہ سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامنے کرام 10 آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تمام آیات آج کے مسلمان کے بارے میں ہیں۔ یہ ساری خرابیاں، یہ سارے جرائم کا مرتکب آج کا مسلمان ہے، بالکل واضح طور پہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو بھی اس میں جرائم بیان ہو رہے ہیں، ہم پر صادق آتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق بنا لیا ہے، اور اللہ کا کلام ہم سنتے تو ہیں، لیکن ایسے ہمارا عمل یہ بتاتا ہے گویا کہ ہم نے قرآن سنا ہی نہ ہو۔ یہی پھر یہ ہے کہ ثم یصر مستکبرا، پھر یہ اصرار کرتا ہے، متکبرانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، دیکھیں میری تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بات جو میری سمجھ میں آتی ہے تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ افاک عصیم، جھوٹا اور گناہ گار، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اب اس میں کچھ آیات کا تو ہم نے اس کا معنی یعنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج جو ہے ان فی السماوات والارض، آیت نمبر 3 کا میں بتا رہا ہوں، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں یہ پیدائش جو ہے یہ اللہ کی ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے۔ اور جو بھی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے عام طور پہ مطلب آپ کا گھر ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، ایک برآمدہ ہے، وہاں سے کوئی یعنی آپ کی غیر موجودگی میں گھر والے کوئی آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے گھر کے آنگن میں، صحن میں کوئی 4 بائی 4 فٹ کا ایک وہ چیز رکھ دیتے ہیں، جو بھی چیز ہو جس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا، اور وہ آنے جانے میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا اچھی نہیں لگ رہی، تو جب آپ گھر آئیں گے تو وہ آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ یہاں پر کیوں ہے، یہ کیا ہے اور کیوں ہے، کیا چیز ہے بھئی، کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ اور فضول چیز کو، اگر وہ چیز فضول ہے یعنی کارآمد نہیں ہے تو آپ پھر وہاں نہیں رہنے دیتے۔ اسی طرح دیکھیں یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس میں ہر چیز با مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے مقصد کو سوچتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم سوچیں تو انسان خلاصہ کائنات ہے، یعنی اس کائنات سے
ہمیں دیکھیں یہ عام طور پہ مطلب ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی تھوڑا سی اگر سوچے، جیسے کہ یہاں وہ ہے آیات لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. آپ ہماری انسان کی اس قرے پہ موجودگی اور اس کو ایک عرصے تک زندگی دیے رکھنا، اس کا اس زمین پر وجود اور اس کو ایک عرصے تک باقی رکھنا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا. اور عقل یہ بھی مانتی ہے، اگر ہم سوچیں، ویسے تو ہم بنا سوچے سمجھے ہم نے دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے سوچیں تو ظاہر کبھی منزل نہیں بن سکتا. ہم نے تو ظاہر کا دھوکہ کھا لیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان مرتا ہے تو ہر چیز سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے. بیوی اس کی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے ہوں تو یتیم ہو جاتے ہیں، باپ مر گیا نا، مال وارثوں میں چلا جاتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ چلا جاتا ہے. یعنی جس چیز کو اس نے مقصد بنا رکھا تھا اور جس چیز کے لیے یہ زندگی اس نے وقف کر لی تھی، اس سب کچھ چھوڑ کے یہ چلا جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، دنیا منزل نہیں ہے. اور عقل سے اگر آپ سوچیں، دیکھیں یہاں آگے ابھی ایک آیت آنے والی ہے، بصائر کا لفظ آ رہا ہے آگے، جو آیت نمبر 20 ہے، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں اس میں دلائل ہیں، بصیرت، روشن دلائل ہیں. بہرحال یہاں تو اس کی بات تو یہیں پر کریں گے، لیکن ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہیں یعقلون پہ میں بات کر رہا ہوں جو ہمارا مضمون میں شامل ہے نا. لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، سوال یہ ہے، 2 سوالات ہیں. آخر کیوں ہم نے دنیا کو اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ مقصد تو ہے لیکن وہ تو فضول ہے، اس سے تو اس کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی آپ کما رہے ہیں زندگی میں وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اب زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ دیکھیں آپ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں آپ سے، تو یہ اس کا مقصد ایک نصیحت کی طرف توجہ دلانا ہے، ایک کام کی بات آپ کو بتانا ہے اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے. تو آپ اس درس کو روایتی طور پہ نہ لیں کہ بس درس کا ٹائم ہو گیا چلو سن لو، اور پھر وہی ڈھاک کے 3 بات جو بھی ہے، مطلب وہی روش. ہماری ایک خاص روش ہے اور اس روش کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ اس روش پر غور ضرور کریں. اگر آپ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو چھوڑ دیں، کوئی کسی اور طرف توجہ کر لیں جو آپ کی نظر میں کارآمد ہو. میں تو کہہ رہا ہوں یہی باتیں کارآمد ہیں، مقصدی باتیں ہیں. تو بہرحال میں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں. اب یہاں مؤمنین ہے 4 نمبر میں، جو ہے پھر یوقنون ہے، جو یقین رکھنے والے ہیں. تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نکھرا ہوا لفظ ہے. ایمان مطلب عقیدہ، ایمانیات. زندگی کی بنیاد دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عطا سے، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، ایمان جیسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یا آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بنیاد ایک یقین ہوتی ہے، بغیر یقین کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایک 2 سال کا بچہ بھی کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی اس کے ذہن کے مطابق ایک یقین ہے، ایک مقصد ہے۔ ظاہر ہے یہ کھیل کود میں بچے وقت گزارتے رہتے ہیں نا، میں اس کے مطلب کوئی خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن ہر بچے کا جو بھی یقین ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا اظہار بھی کرتا ہے اور اسی یقین کے مطابق وہ لگا رہتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ابھی میرا ایک نواسا تھا 2 سال کا یا 2.5 سال کا، 2 سال کا ہوگا، تو وہ بلبلے ماں نے اس کو وہ دے دیے تھے ایک برتن میں، شیمپو یا صابن ملا کے اور ایک اسٹرا دے دیا تھا، تو اب وہ پھونکے مار رہا تھا اس میں بلبلے بن رہے تھے اور وہ پھر اس کو اڑا دیتا، جب بہت سے بلبلے برتن میں بن جاتے نا تو اڑا دیتا، اور وہ اس میں مگن تھا، ایسا خوش تھا، ایسا مگن تھا کہ بس۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان چاہے 1 سال کا بچہ ہو، چاہے 60 سال کا آدمی ہو یا عورت ہو، جو بھی ہم کرتے ہیں، میں اب ہوش مندوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی عقل مندوں کی، باشعور لوگوں کی، جو بالغ ہیں، باشعور ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان بغیر یقین کے زندگی کوئی کام نہیں کرتا، نہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہمارے یعنی اعمال کے پیچھے ایک یقین ضرور ہوتا ہے، اور شک والا کام ہم نہیں کرتے، یقین والا کام کرتے۔ اچھا، اب آج کے مسلمان نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہے، اس کی سوچوں میں دنیا، اس کی خوشیاں دنیا کی، اس کی پریشانیاں دنیا کی، اس کی توقعات، منصوبے، امیدیں سب دنیا کے۔ اب ظاہر ہے یہ یقین آ گیا نا آپ کا، غور کریں نا اس بات پہ۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں۔ اور یہ بات میں دیکھیں برے یعنی دلائل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جب آخرت پر یقین نہ رہا تو آپ کو دین کی ضرورت ہی نہ رہی۔ آج مسلمان دین سے، مکمل دین سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ جس دین پر یہ عمل کر رہا ہے، یہ روایات ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، معاشرے کا جبر ہے، دباؤ ہے، بس بات ختم ہوگی۔ یہاں پاکستان میں ویسے ایک بات کروں آج کل کے لحاظ سے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ مغرب کا دستور ہے، اور وہ یہاں تک آ گیا ہے، ہمارے پڑوسی ملک تک۔ یہاں بھی ہے لیکن یہاں کم ہے، لوگ مناسب نہیں خیال کرتے، اس کو غیرت کے خلاف قرار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر شادیاں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں بھی اکثر شادیاں یہ فیس بک، یونیورسٹی، کالج، اس طریقے سے لڑکا لڑکی آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ تعلقات، بدنی تعلقات قائم نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں۔ اکثر شادیاں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مسلمان اب ہمارے انڈیا میں یہ یعنی چونکہ وہ وہاں پر غیر مسلم معاشرہ ہے، لبرل، سیکولر، وہ دین کو نہیں مانتا، اور وہاں اکثریت ہے ان لوگوں کی، تو مسلمان
مرد کی مشرکہ سے شادی حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر عام ہے۔ یہ ہمارے شاہ رخ خان کی بیوی ہندو ہے، ہمارے نہیں، آپ کے شاہ رخ خان ہے، وہ ایکٹر ہے، اس کی بیوی ہندو ہے، اور یہ سارے بس تعلقات آپس میں فزیکل ریلیشن یہ عام ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، یہ انڈیا میں آ گیا ہے۔ اور یہاں کا تو میں بات نہیں کرتا، لیکن میں نے کر دی ہے بات یہاں کی، لیکن میں آپ کو انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں مذہب کیا کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زنا حرام ہے لیکن وہاں جائز ہے، یعنی یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ جو یعنی اس میں کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ یہ انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کے بارڈر، جس کا بارڈر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مسلمان بھی جو وہ بھی اس عادت کا شکار ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ زنا کاری عام ہے، ہندو سے شادی کرنا، ہندو لڑکی ہوگی مسلمان سے شادی کر لے گی، مسلمان لڑکا ہوگا ہندو سے شادی کر لے گی، یعنی مذہب کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، ہم ظاہری لوگ ہیں، دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یقین کی بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یقین باطل ہے، جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے ہدایت بھجوائی اور ہمیں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی زندگی یہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور یہ ایک امتحان ہے۔ لہٰذا تم دنیا کو مقصود نہ بناؤ، آخرت کے لیے تم زندگی گزارو، آخرت کی امید میں ضبط نفس سے کام لو۔ ورج الیوم الآخر، اور میری ملاقات جو ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ آیت ہے نا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت، کہ جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کی، تو وہ ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے۔ اب یہ بہت بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا، اللہ سے ملاقات، او ہو تصور نہیں کر سکتے ہم، کیا وقت ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ تو ایک تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ تمہارا یقین، میری نشانیوں کو دیکھو، اس سے عبرت لو اور میری ملاقات پر یقین کر لو۔ یہ جو میں نے 10 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس میں مضمون یہی ہے کہ میری نشانیوں کو دیکھو، اس سے عبرت لو۔ دیکھیں عبرت کا بھی ہے نا چکر، کسی چیز کو دیکھ کر آپ عبرت لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز، اب آگ ہے، تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آگ کیا کرتی ہے تو اس پہ ہاتھ اوپر کر کے دیکھیں تو آپ کا ہاتھ جلا دے گی، جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، کیونکہ آگ جلاتی ہے، یہ صفت ہے آگ کی۔ تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا، پھر آپ احتیاط سے کام لیں گے۔ گرم پتیلا، کھولتا ہوا پتیلا، آپ صافی کپڑے سے اس کو اٹھائیں گے، ایسے ننگے ہاتھوں سے نہیں اٹھائیں گے آپ، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ دوزخ کا عذاب ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جنت کی ہمیں توقع نہیں ہے، دوزخ پہ یقین نہیں ہے، تو لہٰذا دیکھیں جب آخرت پر آپ کا یقین صفر ہو جائے، میں صفر کے لفظ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ
جھوٹ یعنی آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہوگی اور آپ گناہگار ہوں گے. یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ان فی السماوات والارض لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں. نشانیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. نشانیاں، نشان، دیکھیں دور سے اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں، تو دھواں نشانی ہے آگ کی کہ آگ لگی ہوئی ہے کہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن دھواں ہے تو دھواں نشانی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہے، یہ نشانیاں ہیں. اور اس میں پھر یعنی یہ نشانیاں کس چیز کی ہیں کہ اے انسان، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تمہاری کامیابی اصل جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میری مرضی سے زندگی گزارو. اپنی مرضی سے زندگی گزارنا غلط ہے. زندگی تم نے میری مرضی سے گزارنی ہے. یہ تمام 10 آیات ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا نچوڑ اللہ کی عطا سے پیش کیا ہے. بات جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.